سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ احرام میں مکروہ کام، نمبر 1 بدن سے میل دور کرنا۔ اب بدن پر میل لگ گیا، اللہ کو یہ میلا کچیلا ہی پسند ہے، یہ حاجی مٹی میں بھرا ہوا میلا کچیلا یہی اللہ کو پسند ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدن سے میل دور کرنا، سر یا داڑھی اور بدن کو صابن وغیرہ سے دھونا۔ اگر صابن خوشبو والا ہوگا پھر تو دم آ جائے گا، وہ تو لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا، حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح سے زیب و زینت والی بات ہے۔ نمبر 3 سر یا داڑھی کو ایسی طرح کھجلانا کہ بال یا جون گرنے کا خوف ہو، اس وجہ سے بھی کنگھی سے منع کرتے ہیں، بال ٹوٹیں گے، تو اس لیے کنگھی نہ کرے تو بہتر ہے، اور ایسے بھی زور سے نہ کھجلائے جس سے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔ ہاں ایسے آہستہ کھجلانا کہ بال اور جو نہ گرے جائز ہے۔ نمبر 4 داڑھی میں خلال کرنا بھی مکروہ ہے، داڑھی میں جب خلال کرتے ہیں اس میں بھی عموماً بال ٹوٹنے لگتے ہیں، اس لیے اس میں احرام کی حالت میں یہ بھی نہ کرے، اگر کرے تو اس طرح کرے کہ بال نہ گرے۔ نمبر 5 تہبند کے دونوں پلو کو آگے سے سینا، ہاں اگر کسی نے ستر عورت کی حفاظت کی وجہ سے سی لیا تو دم واجب نہ ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کسی نے حفاظت کی غرض سے کہ ستر نہ کھلے سی لیا تو اس کی اجازت ہے۔ نمبر 6 چادر اور تہبند میں گرا لگانا یا سوئی اور پن وغیرہ لگانا۔ اب اگر چادر میں ہم پنیں لگا دیں گے یہ مانند بٹنوں کے ہو جائے گا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بچے ہیں چھوٹے ہیں، وہ اگر ایک آدھی کوئی پن ان کو لگا دی جائے جس سے احرام کھلا منتشر نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ نمبر 7 لنگ میں نیفا جوڑ کر کمر بند ڈالنا، جیسے شلوار میں نیفا بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس میں بھی نیفا بنائیں اور اس میں کمر بند ڈال لیں، تو بھائی ایک پائچے کی شلوار تو بنی گئی نا یہ بھی شلوار ہی ہو گئی، اس میں کیا فرق رہا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ان چیزوں سے کیوں روکا جاتا ہے، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ احرام اور حج اور عمرہ مشقت والے کام ہیں، اور اللہ نے اسی مشقت پر اجر رکھا ہے۔ اگر ہم ساری چیزوں کو بدلتے چلے جائیں گے، نیفا بھی شلوار والا بنا لیں گے، اس میں خیر سے اظہار بند بھی ڈال لیں گے، آگے سے سلائی بھی پوری لگا لیں گے، تو ایک پائچے کی شلوار تو ہو گئی نا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان پابندیوں سے گزارا کرے۔ نمبر 8 ناک اور ٹھوڑی کو کپڑے سے چھپانا، مثلا ایسے کپڑا لے کر، جیسے بعض مرتبہ ہم لوگ مٹی آ رہی ہے کسی موقع پر اس طریقے سے کپڑا رکھ لیتے ہیں، احرام کی حالت میں کپڑا نہیں لگانا چاہیے۔ البتہ ہاتھ سے چھپانا جائز ہے، کپڑا نہ لگائے لیکن اگر ہاتھ رکھ لے مٹی آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے تو وہ صحیح ہے۔ نمبر 9 خوشبو سونگھنا، خوشبو والے کی دکان پر خوشبو سونگھنے کے لیے بیٹھنا، ہاں بلا ارادہ خوشبو آ جائے تو کچھ حرج نہیں، خوشبو لگانا تو حرام ہے آپ نے پڑھ لیا، لیکن خوشبو سونگھنے کے لیے کسی کی دکان پر بیٹھے کہ احرام کی حالت میں پسینے بہت آ رہے ہیں چلو خوشبو سونگھنے کے لیے چلے جائیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر بغیر ارادے کے گزرتے ہوئے خوشبو آ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔